بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خوش آمدید ہمارے روحانی سفر کے ایک نئے باب میں۔ کیا آپ کبھی اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہوں، جہاں آپ کو لگا ہو کہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ زندگی کے کسی موڑ پر جب لگے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں، جب دوست، رشتہ دار یا دنیا سب چھوڑ جائے، جب دل کہے اب کیا کروں، تو وہ لمحہ یاد رکھو جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی طاقتور آیت پر بات کریں گے جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور ہر مشکل میں بھروسے کا مرکز ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، اللہ کافی ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ یقین کا اعلان ہے، توکل کی طاقت ہے اور اللہ کے قرب کی سب سے خوبصورت صدا ہے۔ آخر اس کلام الہی میں کیا حکمت ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کا مفہوم، اہمیت، فضائل اور اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ سب سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 کا حصہ ہے۔ ترجمہ: پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائے گئے جب لوگ ان کی دعوت سے منہ موڑ رہے تھے، یعنی جب ہر طرف سے دروازے بند ہوتے محسوس ہوں، تب بھی دل سے کہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل سہارا، اصل مدد اور اصل کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا حصہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ حق سے منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ دوسرا حصہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرا حصہ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، یہ آیت میں توحید، اعتماد، توکل اور اللہ کی کفایت کا درس دیتی ہیں۔ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی لوگ، رشتے، دوست یا دنیاوی طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں یا ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وظائف کی صورت میں پڑھنے کا طریقہ: پریشانی اور غم کے وقت وضو کر کے خاموش جگہ بیٹھیں، 7 یا 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور آخر میں دل سے کہیں یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ دل کو سکون اور یقین حاصل ہوگا۔ رزق میں برکت کے لیے ہر روز فجر کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں یا رزاق تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آسانی سے کھول دیتا ہے۔ دشمن یا حسد سے حفاظت کے لیے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ گھر پر دم کریں۔ ہر شر، جادو یا حسد سے حفاظت ہوتی ہے۔ بڑے فیصلوں یا مشکل راستوں میں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اللہ آپ کے دل میں وہی فیصلہ ڈالے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ دل کے سکون اور بے چینی کے لیے رات سونے سے پہلے یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں یا رب العرش العظیم کہتے ہوئے آنکھیں بند کریں۔ چند لمحوں میں دل ہلکا اور پرسکون محسوس ہوگا۔ مشکل وقت میں پڑھنے کا طریقہ: جب زندگی بوجھ لگنے لگے، جب لگے سب ختم ہو گیا، تو رک جاؤ، گہرا سانس لو اور صرف یہ کہو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ پھر خاموشی سے دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ نے سن لیا ہے اور وہ تمہارے لیے وہ سب کرے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس عظیم آیت کو وظیفے کی صورت پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ اس کا بہترین وقت نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، یعنی صبح اور شام ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسے 7 مرتبہ پڑھیں۔ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ مکمل آیت مبارکہ پڑھیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھتے وقت معنی کو ذہن میں رکھیں اور یقین کامل اور توکل کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کے معاملات کو سنبھالے گا۔ حدیث کی روشنی میں اگر اس آیت کی فضیلت دیکھی جائے تو ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے ایک مومن کا حقیقی سہارا کیا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک اعتقاد کا اعلان ہے کہ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا وکیل، حامی اور مددگار ہے۔ ہر پریشانی کا علاج ہمیں اس دعا میں ملتا ہے۔ صرف حسبی اللہ کہنا ایک مومن کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کی ہر فکر، ہر غم، ہر مشکل کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس مکمل آیات کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اہم امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت کی فکروں سے نجات کا نسخہ ہے یہ آیت۔ یہ وظیفہ دشمنوں کے شر، جادو، تنگی رزق اور ناگہانی آفت سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو دوستو،
یہ تھی مبارک آیت جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے کتنے ہی مشکل حالات ہوں، ہمیں اللہ پر توکل اور یقین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہماری ہر ضرورت، ہر خوف، ہر تنگی کے لیے کافی ہے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور آپ کے راستے کھولتا ہے۔ آئیے اب ایک عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ اے عرش عظیم کے مالک اللہ، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب ہم سب کٹ جائیں تو ہی ہمیں کافی ہے۔ ہمارے تمام دنیاوی اور آخروی معاملات میں ہمارا وکیل بن جا۔ ہمارے دلوں میں کامل توکل پیدا فرما، ہمیں ہر شر، ہر غم اور ہر پریشانی سے بچا، اور ہمارے تمام اہم امور میں ہماری کفایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو یاد رکھو حسبی اللہ ہو، خود ایک راستہ ہے۔ جب سب دروازے بند ہو تو یاد رکھو اللہ خود دروازہ بن جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے طوفانوں میں اگر کوئی لنگر ہے تو وہ صرف توکل اللہ ہے۔ آج سے عہد کریں، کسی انسان سے نہیں، کسی دنیاوی طاقت سے نہیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور دل سے کہنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور دعا پڑھنی ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے ہر معاملے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ روحانی روشنی سے بھرپور ہماری آئندہ ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔